آزادی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک تاجر نے ایک طوطا پالا ہوا تھا۔ وہ چائنا جا رہا تھا تاجر، اس نے گھر والوں سے پوچھا آپ کے لیے کیا لایا؟ سب نے بتا دیا، کسی نے کہا میرے لیے جوتا لاؤ، کسی نے کہا میرے لیے ٹوپی لاؤ، کسی نے کہا میرے لیے رومال، ہر ایک نے اپنی فرمائش بتا دی۔ طوطے سے پوچھا آپ کے لیے کیا لائے؟ اس نے کہا وہاں چائنا میں اگر کوئی طوطا آپ کو نظر آ جائے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا اور میری حالت کے بارے میں بتا دینا کہ میں پنجرے میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہ جب وہاں پہنچا تو چائنا کے اندر ایک طوطا اس نے دیکھا، اس نے بتایا کہ ہمارے پاس بھی ایک ہے، وہ پنجرے میں بند ہے، اور اس نے کہا کہ میری حالت اس کو بتا دے۔ تو جیسے اس نے بتایا وہ طوطا اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا۔ اب جب یہ واپس آیا تو سب کی فرمائشیں پوری کر رہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں۔ تو طوطے نے کہا میری فرمائش؟ کہا آپ کی فرمائش تو بڑی عجیب ہے، میں نے جب وہاں طوطے کو آپ کی حالت بتائی کہ ہمارا طوطا پنجرے میں ہے تو وہ نیچے گرا اور مر گیا، جیسے پنجرے والے طوطے نے سنا تو وہ بھی مر گیا۔ اب یہ بڑا حیران ہو گیا، کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، بالآخر اس کو نکالا، یوں پھینکنے لگا تو وہ اڑا اور جا کر قریبی درخت پر بیٹھ گیا اور اپنے مالک سے کہا کہ مرا وہ طوطا بھی نہیں تھا، اس نے مجھے آزادی کا طریقہ بتا دیا کہ آزادی کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، آزادی کے لیے مرنا پڑے گا، لہٰذا مرا وہ بھی نہیں تھا، مرا میں بھی نہیں تھا، لیکن آزادی اس کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی۔ تو آزادی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے اکابر کی قربانیاں۔ ہمیں تو ایک تاریخ یاد ہے، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 اگست کو محنت شروع ہوئی اور 14 اگست کو 4 دنوں کے اندر پاکستان بنا، یہ نہیں۔ 100 سال تک مسلمان قربانیاں دیتے رہے، بر صغیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ستم ہوتا رہا، علماء کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جاتا رہا، اور مجاہدین جہاد کرتے رہے۔ 100 سال کے بعد پھر یہ پاکستان کی تحریک چلی اور چلتے چلتے پھر یہ ملک وجود میں آیا۔